فرمائیں. شاہ صاحب قبلہ ایک دو سوال اور پھر انشاءاللہ جی جی. آپ سے کچھ کلام سنتے ہیں. آپ نے نعت کا آغاز کب سے کیا ہے؟ نواز شریف کا آغاز الحمدللہ مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ 3rd 4th کلاس میں تھا میں، تو اس وقت نواز شریف پڑھنے کا آغاز میں نے واہ. کر دیا. تو ہوا یوں کہ میرے بڑے بھائی سید بشارت مسعود شاہ صاحب جو کہ پچھلے کافی عرصے سے یو کے میں مقیم ہیں، تو وہ نواز شریف پڑھا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ. مسجد بلال ہے 21F میں ہمارے کینٹ میں، تو وہاں انہوں نے جانا، ساتھ میں بھی جاتا تھا، لیکن میں تھوڑا نہیں انت کا شرارتی بچہ تھا اس وقت. تو تو میں نے شرارتیں کر کے واپس آ جانا، اور کئی دفعہ جو ہے وہ بشارت بھائی کو بھی اور ابو جان کو بھی بزرگوں نے کہنا جی کہ شاید یہ ہے تھوڑا جڑا بچہ ہے نا، ہے بڑا شرارتی ہے. تو وہ ایک دن جناب اماں جی کو غصہ آیا، تو چھڑی ان کے پاس تھی بڑی سبز و شاداب، تو انہوں نے لگائی اور کہا کہ بیٹا بس آئندہ جو جمعہ آ رہا ہے نا، اس میں یہ نعت تمہیں میں تیار کرا رہی ہوں، تو یہ اب تم نے نعت پڑھنی ہے جا کے. تو وہ نعت شریف تھی میلاد مصطفیٰ کی، محفل سجا رہے ہیں ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. تو میں نے پڑھی جا کے. تو کامران بھائی آپ یقین کریں مسجد میں موجود تمام بزرگ جتنے بھی احباب تھے لوگ وہاں، انہوں نے اس قدر مجھے اپریشیٹ کیا، اتنی دعائیں دیں، اور باقاعدہ نذرانے بھی پیش کیے گئے واہ. ہیں. تو وہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو وہ پھر ان کی حوصلہ افزائی ایسی کام آئی کہ پھر مجھے جمعے کا انتظار رہنے لگ پڑا واہ کہ کب جمعہ آئے اور میں مسجد میں جا کے نعت پڑھوں. ماشاءاللہ. تو تو آپ کے استاد محترم کو دنیا جانتی ہے، کروڑوں دلوں پہ الحمدللہ راج یہ کرنے سارا والے. انہی کا فیضان ہے جی، انہی کا فیضان ہے. اور پھر 1995 میں میں ان کا شاگرد ہوا، اور پھر الحمدللہ ان کے فیضان کو، ان کے فیض کو دنیا نے دیکھا الحمدللہ. اور جب شاہ جی قبلہ کو کامیابی ملتی ہے تو بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس اور اپنے استاد محترم جی بالکل. آپ کے پاس آئے. تو آپ کو تمغہ امتیاز جب دیا گیا، میں سمجھتا ہوں تمغہ امتیاز کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا، تو اس کے بعد خواہش ہوتی ہے کہ والد صاحب کے پاس آیا جائے، استاد محترم کے پاس آیا جائے. تو یہ دونوں ہستیاں اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہیں، تو اس حوالہ سے اگر وہ موجود ہوتے تو آپ کو کیسا لگتا؟ اچھا میں ایک بات بڑی نا مطلب گہری سوچ میں پڑ گیا ہوں میں، کہ ابھی 3 4 دن پہلے لاہور میں ایک پروگرام تھا تسلیم بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے یہی سوال کیے جو آپ کر رہے ہیں، اور ابھی وہ پروگرام آن ایئر نہیں ہوا. تو آپ کو کیسے پتا کہ یہی بس میرے سوال دل کی میرے بات تھی ساتھ اور میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ سوالات میرے انشاءاللہ ساتھ ہوئے، اور آپ سے یہ سوال ہوگا. بڑا تذکرہ ہوا استاد گرامی کا. اکثر محافل میں بھی دل چاہا ہے کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے، لیکن وہاں کوئی ایسا معاملہ میں نہیں ہوتا. جو تو میں نے آج جوابات انہیں دیے میں وہی جواب پھر سے عرض کرنے لگا ہوں. جی یہ بات ہے 1997 کی، کہ جب ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے جو قومی مقابلہ نعت ہوتا ہے ہر سال، بڑے سالوں سے ہو رہا ہے، اب تک بھی ہو رہا ہے. اور اب تو 1 2 سال پہلے میں اس میں ایز اے جج مجھے بلایا گیا، ریڈیو پاکستان نے بلایا. تو بڑا وہ بھی میری زندگی کا اچھا عظیم دن تھا کہ جس مقابلے سے میں مقابلے ون کرتا تھا اسی میں مجھے ایز اے جج بلایا گیا. بہرحال تو یہ 1997 کی بات ہے. میں نے فرسٹ پرائز لیا، اور پورے پاکستان کے بچے آئے ہوئے تھے. تو میں جب استاد گرامی کی طرف شام میں پہنچا، انہیں بتایا کہ، بلکہ انہیں پتہ تھا لائیو چلتا تھا ریڈیو سے بھی ٹیلی ویژن سے بھی، تو مجھے دیکھتے ہی نا دور سے اس طرح انہوں نے بازو پھیلا دیے، او میرا پتر آ گیا، او میرا پتر آ گیا. اور میں جب قریب پہنچا تو اس طرح ماتھے پہ انہوں نے بوسہ دیا، بڑے راضی، بڑے راضی. پھر 3rd ٹائم جب سیکنڈ ٹائم میں نے جیتا لاہور سے، پہلے صوبائی مقابلہ تھا، پھر اسلام آباد میں نیشنل مقابلہ تھا. اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ مجھے دور سے دیکھتے ہوئے اس طرح باہیں پھیلا دیں، اور میرا پتر جیتا ہے.
ماتھے پہ. اور تیسری دفعہ جب مجھے بڑے لوگوں نے منع کیا کہ شاہ جی نہ جانا, 2 دفعہ تسی جیت چکے ہو تے مطلب کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ وہ. تو میرے دل میں تھا کہ میں نے جا کے اور ہیٹرک مکمل کرنی ہے. واہ. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کسی بچے نے ہیٹرک بھی کی تھی, 3 سال مسلسل جیتا تھا. تو آج تک الحمدللہ میرا ہی ریکارڈ ہے. واہ الحمدللہ. تو وہ تیسری دفعہ میں جب جیت کے آیا تو اس دفعہ جو خوشی تھی نا استاد گرامی کی, وہ بڑی دیکھنے والی تھی. سٹائل یہی تھا واہ. لیکن وہ پھر ایک بوسہ نہیں تھا, وہ نہ جانے کتنے ہی بوسے تھے. الحمدللہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تو جب تمغہ امتیاز ابھی ملا الحمدللہ, تو ظاہر ہے یہ اور میں نے اس دن بھی تسلیم بھائی کو بتایا کہ یہ 3rd ٹائم تھا. اس سے پہلے 2 دفعہ مجھے میری سلیکشن ہوئی, لیکن وہ کچھ معاملات تھے, میں نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں لے رہا ہے یہ اعزاز. تو یہ 3rd ٹائم تھا الحمدللہ. میں نے کہا نہیں یہ اب ٹھیک موقع ہے, اب لے لینا چاہیے. تو جہاں دنیا بھر سے بڑے لوگوں نے مطلب محبت کا اظہار کیا, والدین بڑے راضی ہوئے, تو استاد گرامی اگر حیات ہوتے تو وہی وہ جو ان کی ادائیں تھیں نا وہ پھر سے